السلام علیکم ناظرین، علماء اہل سنت کے مشہور عالم موقف بن احمد خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں اپنے اسناد انس بن مالک سے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز کی پہلی رکعت کے رکوع کو کافی لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کو ساو ہی واقعہ نہ ہوا ہو۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سی نماز پڑھی اور جب آپ نے سلام پڑھ کر نماز تمام کی تو آپ نے پلٹ کر صفوں کو دیکھنا شروع کیا اور آپ کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ پھر آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھڑے ہوئے اور آپ کے چہرے کے نور سے مسجد چمک اٹھی۔ بعد ازاں آپ نے پوری توجہ سے پہلی صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ سے دوسری صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور پھر آپ نے ایک نظر باقی صفوں پر کی اور فرمایا، کیا وجہ ہے مجھے میرا ابن علی ابن ابی طالب دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی جو کہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور عرض کیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، علی یہاں قریب آؤ۔ حکم پیغمبر سن کر علی صفوں کو چیرتے ہوئے مہاجرین و انصار کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ان حضرت کے قریب پہنچے تو رسول خدا نے فرمایا، علی آج تم نے دیر کیوں کی اور پہلی صف میں کیوں شامل نہ ہوگے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تجدید وضو کی احتیاج تھی اور میں وضو کی غرض سے اپنے گھر گیا اور میں نے وہاں حسن اور حسین اور فضہ کو آواز دی لیکن کسی نے مجھے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک ہاتف کی آواز مجھے سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ ابو الحسن، اے ابن عم پیغمبر، ذرا اس طرف نگاہ کریں۔ میں نے جب اس طرف دیکھا کہ ایک سونے کا آفتابہ وہاں رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا اور اس کے اوپر رومال تھا، چنانچہ میں نے رومال کو اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پر ڈالا، آفتابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس سے پانی خود بخود گر کر میرے ہاتھوں پر آنے لگا۔ میں نے اس سے وضو کیا اور پانی مکھن کی طرح نرم اور شہد سے زیادہ شیریں تھا اور اس کی خوشبو کستوری سے بھی بڑھ کر تھی، اور جیسے ہی میں وضو سے فارغ ہوا تو وہاں نہ تو کوئی آفتابہ تھا اور نہ ہی کوئی رومال تھا، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آفتابہ اور رومال کو کس نے اٹھایا۔ یہ سن کر رسول خدا مسکرا دیے اور آپ نے حضرت کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، ابو الحسن، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ وہ آفتابہ جنت کا تھا، رومال اور پانی فردوس سے آیا تھا، جبرائیل نے تجھے نماز کے لیے تیار کر دیا اور وہ رومال میکائیل کے ہاتھ میں تھا۔ علی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک تم نماز میں شامل نہیں ہوئے اس وقت تک اسرافیل رکوع میں میرے گھٹنوں کو تھامے رہے اور مجھے رکوع سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کیا اس فضیلت کے باوجود بھی تیری محبت کی وجہ سے مجھے لوگ ملائمت کرتے ہیں، جبکہ آسمان کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں؟